اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا میں تے میرے فرشتے درود پڑھ دے رہے، ایمان والے تسی بھی پڑھو۔ اللہ نے یہ نہیں آخیا کہ فلانے ٹائم نہ پڑھیا جے۔ غور کرو جس طرح آدم علیہ السلام نو جنت سارے پھل کھان دی اجازت دیتی، ایک تو منع فرمایا، اسی طرح اللہ کریم نے درود و سلام ایمان والوں پڑھن دی اجازت عام دیتی، کسے وقت منع اے نہیں آخیا فلانے ٹائم نہیں پڑھنا، فلانے ٹائم نہیں پڑھنا۔ اگر کسے وقت درود و سلام پڑھن تو منع کیتا ہوندا تو جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیتا نا ہاذی شجرۃ، ایس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اللہ ضرور فرما دینا بھی اس وقت درود و سلام نہ پڑھیا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے نا گل؟ لیکن اللہ نے کسی جگہ بھی یہ فرمایا نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ درود و سلام پڑھن دا وقت مقرر۔ میرے وال توجہ فرماؤ، میرے وال دیکھو، تسی جنہ ہونا میرے تو سونا تے کوئی نہیں نہ ہونا، کیوں نہیں صاحب؟ ہاں تسی میرے وال دیکھو۔ فرمایا کہ درود و سلام دا وقت لگتا گرمی پی لگتی، کوئی نہیں تھوڑے مہینے نے پھر اے سی تھلے ٹوری جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ رسول دا فضل ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دا صدقہ کسی دی دعا سن لئی ہے، اللہ نے اس مرکز نو تعمیراتی مراحل دے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی وقت منع کیتا کہ تسی سو لگیا نہیں پڑھنا، اٹھ لگیا نہیں پڑھنا، ستیا نہیں پڑھنا، نماز اندر نہیں پڑھنا، اذان تو پہلے نہیں پڑھنا، اذان تو بعد نہیں پڑھنا، منع کیتا نہیں۔ تو جڑا کہ بھئی نماز تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ چلیا او دے ایمان چ کمی ہے، نبی پاک علیہ السلام نال انہوں عداوت ہے۔ جڑا کہ اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ چلتا او دے اندر کوئی میل ہے وے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جڑا کہ اذان تو بعد نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ لگتی ہے پی او دے ایمان چ کوئی کمی ہے وے۔ تو جے ایمان چ کمی نہ ہوندی، جس طرح اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، جس طرح ایمان والے نو رب نے حکم فرمایا وے، جے ایمان چ کمی نہ ہوندی تے کدے بھی منع کردا نہ۔ جڑے ایمان والے نے انہاں تے منع کرنا ہی نہیں، جنہ ایمان والے نے، کیونکہ اللہ فرمایا ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو۔ اللہ نے ایمان والے نو فرمایا ہوئے پڑھو، تو بے ایماناں نو تے فرمایا ہی نہیں، بے ایماناں نو تے آکھے ہی نہیں رب نے پڑھو۔ رب فرمایا ایمان والے نو، تے پڑھنا بھی او نوے جڑا ایمان والا ہوئے گا، تے جڑا منع کرے گا تے ایمان چ کمی ہے۔ اگر کمی نہ ہوندی تے کدے بھی درود و سلام تو منع کردا نہ۔ بلکہ مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھدا ہے نا، کنی دفعہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھدا ہے، اللہ کریم او دے اوپر 70 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے، 70 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر اعلان فرمایا
فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھ داوے اللہ او دے 10 گناہاں نوں بھی معاف کر دیندا ہے، 10 درجات بھی بلند کر دیندا ہے، 10 رحمتاں بھی نازل فرماندا ہے اور 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا، سمجھ آ رہی ہے نا گل؟ فرمایا جڑا میرے تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا، فرمایا اس طرح سمجھے وہ جنت دا راہ بھول گیا وے، جنت دا راہ۔ جڑا درود و سلام پڑھنا بھول گیا، امام الانبیاء فرمایا جڑا درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ سمجھے جنت دا راہ بھول گیا۔ جڑا بھول جاوے او تے راہ دا جنت بھول گیا، تے جڑا درود و سلام تو منع کرے، سمجھ آئی جے گل؟ جڑا درود و سلام تو منع کرے، اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، او دا کی حال ہونا وے؟ جنہیں منع کرنا انہیں جانا ہی نہیں، انہیں جانا ہو نہیں ہے جڑا حضور تے درود و سلام پڑھدا ہوئے گا، جڑا حضور تے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور، رمضان کے اندر بھی اکثر بیان کی جاندی ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان دا مہینہ چڑھیا، شروع ہویا تے جمعے والا دن ہویا تے امام الانبیاء ممبر پاک تے تشریف لے کے آئے۔ پہلے ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے پھر فرمایا آمین۔ یہ سارے بیان کرتے ہیں، سمجھ انہوں آنی ہے جدے سینے اندر امام الانبیاء دا پیار ہوئے گا۔ صحابہ عرض کیتی آقا جان آج تو پہلے اس طرح نہیں کیتا، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل امین آ کے دعا کرن لگے کہ جدی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آوے اور ماہ رمضان دے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جاوے، تو میں فرمایا آمین۔ پھر فرمایا دوسری سیڑھی تے جدو قدم رکھن لگا جبریل امین نے پھر دعا کی وہ بندہ تباہ و برباد تے ہلاک ہو جاوے جدی زندگی دے اندر او دے والدین بڈھے ہو جان، اپنے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ بھی ہلاک ہو جاوے۔ امام الانبیاء فرمایا میں آکھیا آمین۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں پھر جیسے تیسری سیڑھی تے قدم رکھن لگا ممبر دی، جبریل امین نے پھر دعا کی وہ بندہ بھی ہلاک تے تباہ و برباد ہو جاوے جدے سامنے امام الانبیاء تہاڈا نہ لیا جاوے تے تہاڈے تے درود و سلام نہ پڑے، تہاڈے تے درود و سلام نہ پڑے، وہ بھی ہلاک تے تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرمایا آمین۔ جڑا درود و سلام نہ پڑے او دے واسطے بد دعا کیتی جبریل، کنے کیتی ہے؟ فرشتیاں دے سردار جبریل امین نے، تے آمین آکھیے نبیاں دے امام نے۔ آمین کنے آکھیے؟ امام الانبیاء نے، جدے واسطے تباہ و برباد ہونے واسطے دعا جبریل فرشتیاں دے امام کیتی ہوئے، آمین نبیاں دے امام کیتی ہوئے،